پردے کی اہمیت اور افادیت اور عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں اس کے فوائد کو واضح کرنا۔ کردار: نمبر 1 عائشہ، باحجاب اور سمجھدار لڑکی جو پردے کے بارے میں گہری آگاہی رکھتی ہے۔ نمبر 2 سارہ، عائشہ کی دوست جو پردے کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے۔ نمبر 3 زینب، ایک ذہین طالبہ جو پردے کے فوائد پر عقلی دلائل فراہم کرتی ہے۔ نمبر 4 دیگر طلبہ۔ نمبر 5 مس نجمہ، دیندار اور مہربان ٹیچر جو پردے کی اہمیت اور فلسفے کو تفصیل سے سمجھاتی ہیں۔ منظر: کلاس روم میں تمام طالبات بیٹھی ہوئی ہیں۔ مس نجمہ کلاس میں داخل ہوتی ہیں۔ طالبات ان کا احترام کرتی ہیں۔ پردہ عزت کا محافظ، ملاحظہ فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جاؤ۔ میم، آج سے سارہ بھی پردہ کر کر آئے گی۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ میم، کیا پردہ واقعی ضروری ہے؟ جی ہاں، پردہ واقعی ضروری ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، پردے کی اہمیت۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ کیا پردہ ہماری عزت کو محفوظ رکھتا ہے؟ پردہ ایک لباس نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پردہ نہ صرف جسمانی عمل ہے بلکہ روحانی اور اخلاقی حکم ہے۔ پردہ ہماری عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ کیا یہ ہماری آزادی کو محدود نہیں کرتا؟ نہیں، یہ ہماری آزادی کو محدود نہیں کرتا بلکہ یہ ہماری اسی حقیقت میں رہ کر عورت اپنی عزت کو اور تحفظ بنا سکتی ہے۔ دیکھو، اگر کوئی قیمتی چیز رکھتے ہو تو اسے کھلا نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہو۔ تو بتائیے، اب تک ہم نے پردے کے بارے میں کیا سمجھا؟ اور یہ ایک عقلی حقیقت بھی ہے کہ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ خود کو فتنے اور مشکلات سے بچاتی ہے۔ میم، مجھے ایک حدیث بھی معلوم ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب وہ بے پردہ ہوتی ہے تو شیطان اسے لوگوں کی نظروں میں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ترمذی۔ پردے میں رہ کر عورت اپنے علم، کردار اور اخلاق کو سنوارتی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پردہ محض ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ یہ ہماری دین، عزت اور حفاظت کے لیے بہت اہم ہے۔ میم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردہ صرف لباس تک محدود ہے، لیکن اصل پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ دل کا پردہ بہت اہم ہے، لیکن جسمانی پردے کے بغیر دل کا پردہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے عبادت کے لیے نیت ضروری ہے لیکن عمل ساتھ ہونا چاہیے۔ پردہ ایک ظاہری عمل ہے جو ہماری دل کی نیت اور پاکیزگی کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن میم، کیا مردوں کے لیے بھی کوئی پردہ ہے؟ جی ہاں، قرآن میں مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ میم، جدید دور میں خواتین کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے۔ کیا پردہ ان چیزوں کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں میمونہ، پردہ خواتین کو باوقار انداز میں تعلیم کا حق دیتا ہے۔ پردہ اسلام نے کبھی عورت کو ترقی سے نہیں روکا بلکہ اسے محفوظ ماحول میں فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میم، کیا ایسا نہیں ہے کہ پردہ ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ ہمیں عزت اور وقار عطا کرتا ہے، چاہے ہم کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہوں۔ واقعی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردہ کوئی خدگن نہیں بلکہ عزت کا محافظ ہے۔ بہت خوب، یاد رکھے بچیوں، اسلام نے پردے کو فرض بنا کر عورت کو سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میم، میں نے سنا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری نہیں، بس جسم کا پردہ کرنا کافی ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے خدیجہ۔ چہرے کا پردہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کی اہمیت قرآن و سنت میں بہت واضح طور پر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور
मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें ले लिया करे, ये ज़्यादा मुनासिब है ताकि वो पहचानी जाए और ना सताई जाए। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 59। मैम, खतीजा को शायद ये समझने में मुश्किल हो रही है कि चेहरे का पर्दा करना क्यों ज़रूरी है। खतीजा, जब हम पर्दे की बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पर्दा चेहरा औरत की सबसे बड़ी जीनत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और सहाबियात का चेहरे का पर्दा करना इस बात की दलील है कि ये ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है। मैम, हदीस में भी आया है कि उम्महातुल मोमिनीन यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां चेहरे का पर्दा करती थी और ये उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि चेहरे का पर्दा सिर्फ दीन का हुक्म नहीं बल्कि ये हमारी इज्जत, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया भी है। मैम, आपने पर्दे की अहमियत को बहुत अच्छी तरह वाज़ह किया, लेकिन ये बताइए कि महरम और नामहरम की पहचान क्या है। इस्लाम ने औरत को उन मर्दों के सामने पर्दा करने का हुक्म दिया है जो उसके लिए नामहरम हो। मैम, महरम की तारीफ़ क्या है। महरम वो मर्द है जिनसे औरत का निकाह हमेशा के लिए हराम किया गया हो, या वो रिश्तेदार जिनके साथ ऐसा ताल्लुक़ हो, खून या दूध का ऐसा ताल्लुक़ हो जो हमें महरम बनाता है। कुरान की आयत सूरत निसा आयत नंबर 23 में फरमाया महरम रिश्तेदारों की फहरिस्त बयान की गई है। ये फहरिस्त दर्ज झेल है। महरम रिश्तेदार वालिद, नाना, दादा, बेटे, नवासे, पोते, शौहर, ससुर, दामाद, सगे चाचा, मामू वगैरह वगैरह। यहीं पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। अब तक हमने पर्दे के बारे में क्या समझा? पर्दे का मकसद यही है कि हम अपने माशरे को बुराई और फितनों से महफूज रख सकें। जी हाँ, और यही वजह है कि कुरान ने पर्दे को माशरती पाकीज़गी का ज़रिया करार दिया है। मैम, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपनी ज़िंदगी में इन बातों को शामिल करने की कोशिश करूँगी। मैम, मैं भी अब पर्दे के अहकाम को बेहतरीन तरीके से समझ चुकी हूँ। माशाअल्लाह, यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हमें राह दिखाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। थैंक यू स्टूडेंट्स।